وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم جینا وقت مقررہ وقت کے پہلے کوہ طور تے تشریف فرماؤ تے جیڑی توری قوم توری کٹھے آونی ہے انہاں کو پیچھو چھوڑ کے آئے ہو، آخر توری جلدی بھج کے آون دی وجہ کیا ہے؟ اللہ دے سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیتا؟ آکھن لگا پروردگارا جہاں تک میری قوم دے معززین دا مسئلہ ہے، میری قوم دے لوگ ہم اولائے علی اثری، او میرے پیریں دے نشانے تے چل دین تے پچھو اندے پین او بھی پہنچن، رہی اے بات کہ میں کیوں جلدی آیا ہوں، میرے جلدی دوڑ کے آون دی وجہ ہے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو رب میں موسیٰ تے راضی ہو ونجے۔ نبی پیغمبریں دی عادتوں دی آئی بھج دیاں تاکہ اللہ جلدی راضی ہوئے، نیکی کرن دے اندر، حالانکہ نبی جڑے ہونن او خطاویں کے پاک ہونن، پیغمبر جڑے ہونن وہ اللہ دی نافرمانی معصیت کے محفوظ ہونن، تے کو میں کو حکم گناہ دے قریب نہ ہویا کر، تے گناہ کو رب والوں حکم ہے کہ میرے نبی دے قریب نہ ہویا کر۔ نبی معصوم ہونن، زندہ ہونن تے تاوی معطر ہونن، نبی اگر دنیا تو لگے ونجن اللہ جی میں زندگی چینہ دے جسم کو محفوظ تے معطر رکھ دے، ایویں انہ دے فوت ہون دے بعد انہ کو اللہ قبران وچ بھی محفوظ تے معطر رکھ دے۔ نبی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیمان، لیکن وال بھی بھج دے ودے ہن تاکہ اللہ کو مناونے چ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تے کو کیا تکلیف ہے کہ تم اللہ کو راضی کرنے چ نیکی کرنے چ نہیں بھجدا، سود تے پیسے چلاونے چ بھج دیں، زمین گھننے چ بھج دیں، اللہ دی نافرمانی تے بھج دیں، ریچ کتے دی بھیڑی تے لڑائی دیکھنے چ بھج دیں، دنیا دے کنجر پونے دیکھنے چ بھج دیں، غیبت دی محفل شریک ہون واسطے دوڑ دیں۔ افسوس نال نہیں آکھنا پندا، نیکی کرنے چ تیرے چہرے دے اوتے متھے تے واٹا آوے نا، نیکی دی بات کریجے تیرا ہاں ساوڑو ویندے، نیکی دی بات کریجے تے کو بہانے آوے نا۔ اللہ دے میں اللہ نے تے کو پیدا ہی واسطے کیتا تاکہ تو نیکی اچ جلدی کر، میں کو بھجدا ہویا نظریں کیڑے پاسے؟ نیکی والے پاسے، میں تے کو جڑے ویلے ہی دیکھاں تو نیکی دا ذوق رکھیں تا میں تیرے اوتے رحمت کرے سن، باقی ٹکر پانی تیرا میرے ذمہ آ گیا، کھانا تیرا میرے ذمہ آ گیا۔ بندہ جو کہیں کو ملازم کھڑا ہوئے نا وہ کو آدھے تیرے کپڑے، تیری جتی، تیرا دوا، تیرا ڈوکا، ہر شے میرے ذمہ، لیکن میرے کام میں مخلص تھی، اللہ دے نیکی کماونے مخلص تھی، تیری ضروریات زندگی میں رب دے ذمہ، میں دے سا ہر شے۔ واللہ خیر الرازقین۔ جڑے لوگ نہیں کمیں دے، کنی کتے کو کمیں دا رٹھے ہوئے تے بوک کے مردہ رٹھے ہوئے کریں، جانوریں پرندیں چرندیں کو کریں، تغاری چیندہ رٹھے ہوئے، کیا وہ کریں بوک کو لو مر گئن؟ اللہ دے میں انہاں کو روزی دے سکتا، کیڑے مکوڑیاں کو دے سکتا، تو آپ کو نہیں دے سکتا؟ جڑا تورا مقدر ہے تو آپ کو مل کے راسی، خبردار تو سا روزی دی ٹینشن نہ گنو، تو آپ سا ٹینشن گنو مرن تو بعد آلے آخرت آلے ماحول دی، تو آدھی ذمہ داری ہے میرا اللہ دا نام بلند کرنا تا نیکی کو عام کرنا، آسمان دے تلے زمین دے ہوتے ہیں، نیکی آلے کام میں جلدی کی تھی کر، میں اللہ تک رسوائی تے شرمندگی کے بچا چھوڑے سو۔ کیڑے کام میں جلدی کرنی؟ بولو بھائی کیڑے کام میں چاہے؟ یہ قرآن آدھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہون نبیوں دے بارے قرآن دی ایک آیت ہے کو سنا ماں قرآن سننا چاہتے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ فرمیندے نبیوں دی عادت ہے انہم، قرآن ہے انہم قالوا یسارعون فی الخیرات
موت اللہ تعالیٰ فرمیندے نبیوں دی عادت ہے باقی بھی انہیں خوبیاں لیکن انہیں یہ بھی خوبی ہے کہ نیکی دے کام پشتے نہ پندے اگتے اندے مقابلہ کرنے اپنی بخ دی پرواہ نہ کرنے اللہ پاک نے قرآن کریم سارے نبیوں دی بات ذکر فرمائی ہے وقت نہیں ورنہ سارے نبیوں دا ذکر کراں کہ او کیویں نیکی اگتے تھی اللہ فرمیندے جویں قرآن کریم میں ذکر کیتے میں باقی نبیوں دا کہ سارے نیکیاں کرنے ایویں اللہ فرمیندے ساری کائنات دے امام نبی سید الانبیاء سید المرسلین جگاں دے پیر جنہاں دا تساں کلمہ پڑھیا ہویا ہے اللہ فرمیندے حضرت محمد کریم علیہ السلام بھی نیکی اگتے تھیندے کتھاں تھیندے ہوں میں نہ علاوہ ہی میرے واسطے مسئلہ ہے جی علاوہ ہی مسئلہ ہے بولے کون بیا اٹھے تو سا میرے ویلے اللہ کلیپ تک سنیا ہو سی ہاں ولائی باز نہیں وے آئے اے محبت نہیں یہ کو محبت ہے تو جلے میں کلیہیں ونجن لگا وال میرے ہاتھ تھے چڑی وائے اون والے ساریاں کوئی میں سمجھو سنہارا سنگ ویندے نہیں آخر میں بھی نہیں دینی آپ تشریف رکھیں یہ میرا کام ہے میں چپ پتہ کیوں ہاں چپ تکان میں کی تھی والوی چوپا میں کو جگنو صاحب حکم کیتے بھئی اے مسجد دے پیسے ہو سن جڑے میز تے کٹھے تھی سن میں کہ ٹھیک ہے وال چوپ ہے سمجھ آئیے نا اصل ایک کوئی رواج ہے بھائیو واللہ اصل لوگ شودے ہو تک جلسے دے نہیں ویندے جے تک کوئی ڈا وی جے بچ نہ ہونے بھی ونجنا پندے نہ ڈیونا پندے اگے یہ ہوندا مولوی دو چار اپنے کٹھے چیلے لائی ودے ہوندے ان تے پہلے او 20 روپے رکھ دے ان تے باقی ٹبر سارا بعد وچ او بھائیو یہ چیزاں واللہ صحیح نہیں بہرحال تہاڈا تعاون انشاءاللہ میں نہیں چاہنا تہاڈی مسجد تے ہی لگ سی تھیں تہاڈے سامنے تہاڈے مولوی صاحب بھی چیسن اساں ہاتھ ہی کوئی نہیں لاونا اور ہون کوئی اٹھے بھی نہ جائیں دیونن بعد وچ ڈیوے تقریر سنو تو نہ تے ساری تقریر ویلے نہیں نظر تھی ویسے تھوڑی محبت کو سلام ہے محبت جھڑی پیشیں نہیں ہوندی کیا خیال ہے بھائی محبت اصل دل چاہتی ہے محبت ہے کہ تسا میرے حق کے نا دعا کر چھوڑا ہے محبت ہے کہ میں تھوڑے حق کے دعا کر چھوڑا بس یہ بہت بڑی محبت ہے محبت ہے کہ تسا میری بات مہمان سمجھ کے نا توجہ نال چا سنو ہے بڑی محبت ہے باقی تھوڑی مہربانی پیسے اپنے کے رکھو جزاک اللہ خیر سادہ مسلک ساری جماعت سادے علماء سادہ عقیدہ سادہ مزاج سادہ منہج سا کوئی اجازت نہیں دینا ناراض بھی نہ تھی وائے تو دسا ہے سرو کہیں کنا باقی انشاءاللہ ہون اگر رکھ دے بھی آسو تو اے مسجد دے پیسے ہو سکتے تو میری بات تے عمل کر کے نیکی اج پہل پہ کرنے ہو وہ بھی تھی سکتے ہیں بھئی نیکی اج پہل کرنی ہے کہ نہیں کرنی اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے سارے نبی سارے پیغمبر سارے رسول جڑے ویلے نیکی دا میدان آویا ذرہ برابر بھی دیر نہ لینے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے کہ جلدی کرنے پہل کرنے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایمانداران دے بارے بھی یہ بات فرمائی ہے اللہ فرمائے دے یسارعون فی الخیرات انبیاء کرام دی عادت آئی نیکی دے کام میں چگوں دین صحابہ کرام دی بھی عادت آئی نیکی دے میدان جے پشتے کہنا رونے صحیح بخاری دی حدیث ہے سارے نبی پاک جناب محمد سارے صلی اللہ سارے نیکی اج کیا کرنا چاہیے اور دیکھو میرے ذرا میں دلیل سمجھاواں کیا کرنا چاہیے جناب نبی کریم علیہ السلام نے عصر دی نماز پڑھائی ہے نماز پڑھاون دے بعد آپ فوراً فقام مسرعن جلدی نالی میں کھڑے تھین تے بھجدے ہوئے اپنے نال والے حجرے وچ گئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ففزع الناس
پاس لوگ گھبرا گئے خیر تے ہئی آپ سلام پھیر کے جلدی نہ لگے گئے تھوڑی دیر دے بعد امام کائنات واپس تشریف گئے فرا تعجبہم آپ نے صحابہ کرام دا تعجب ڈٹھے حیران تھے بیٹھے آپ نے فرمایا کیوں تعجب بیٹھے کریں دے ہو اللہ دے نبی اگے تساں نماز دے فوراً بعد کدی نہیں وے اٹھے تے جلدی نال بھج دے ہوئے کدی نہیں وے گئے اج خیریت تے ہے اذکار بھی کوئی نہیں ہوئے سلام پھیرن دے بعد جلدی نال بھج دے گئے ہو دی وجہ کیا ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے بڑے سونے الفاظ لائے آپ نے فرمایا انی خلفت فی بیتی تبرن او میرے یارو میں جڑے بلے اثر دی نماز تے مسجد نبوی آیا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دے حجرے وچ ایک سونے دی گٹھلی پئی ہے جیڑی کہیں آ کے میں کو گفٹ کیتی ہے تحفہ جڑا میرے حجرے چ پیا نماز پڑھدا پیاں تے نماز پڑھدے ہوئے خیال ہے اے نہ ہوے کہ میں کو موت آ ونجے تے سونے دی گٹھلی رہ ونجے اللہ پاک نے پوچھ گیا تے کیا جواب دے سا ہی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جلدی نال بھجدا ہویا گیا ون کے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے میری عائشہ مغرب تھی ون کے پہلے پہلے اے سونے دی گٹھلی اللہ دے نا تے خرچ کر دے تے خرچ کرنے چ جلدی کر اللہ فرمے دے اے دیکھو جڑا ساری کائنات دا نوابا جڑا شافی معاشرہ جڑا ساقی کوثر جڑا شفیع المذنبین جڑا ساری کائنات دا نواب اللہ فرمے دے تھوڑا پیر و مرشد بھی نیکی والے کام وچ جلدی کریں آئی نبی کریم علیہ السلام جلدی کریں میں بھجدا ہویا ہی واسطے گیا بھئی سونے دی گٹھلی مغرب تو پہلے پہلے کیا کر رہے جی نیکی اچ جلدی ہے یا نہیں نبی کریم نیکی اچ جلدی کریں تو دیر نہ لینے کوئی کام نیکی دا سامنے آوے ہاں کیا ہی بات حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے کچھ دیناریں دی تھیلی بھیجی 70,000 دینارن ایک تھیلی ہے گفٹ بھئی خرچ اخراجات کرائے جو ہی پہنچی ہے تھیلی اپنی نوکرانی کو آجن اے تھیلی فلانے دے گھر دیتیا اے تھیلی فلانے دے گھر تے اے فلانے دے گھر سارا 70,000 تقسیم ہو گئے کیا ہو گئے مغرب دے وقت دا قریب وقت آ تے نوکرانی آدھی ہے اماں جی آج تساں روزے نال بھی ہو تے افطاری واسطے بھی کشے نہیں تے انہاں دیناریں وچوں کچھ افطاری واسطے تے رکھو آچا فرماون لگن او ہو جلے میں تقسیم کریں دی بیٹھی ہم میں کو تے یاد ہی نہیں رہیا میں کو یاد تے کراویں اے او لوگ نہیں اللہ دے نام تے خرچ کرنے تے نیکی کرنے چ اتنا مخلص ہوندے ہیں کہ اپنے ٹکر پانی آ جاں گل ہی تے افطاری والے معاملات یاد ہی نہ رہندے ہیں ہر نیکی دے کام میں پہل کریں دے نبی علیہ السلام فرمائے میرا دل آ دے اللہ احد پہاڑ کو میرے واسطے سونا بنا دے وے ول میری خواہش ہو سی کہ میں ترائی دیں دے اندر سارا احد پہاڑ اللہ دے نا تے خرچ کر دے سو یعنی کیا کریں دے نیکی دے کام میں بولیں دے نہیں بے یار تساں بھاویں جلدی کریں دے ہو پہلے لیکن یہ کہ ول مزید ذہن بڑھاؤں نماز دا موقع آوے خرچ دا موقع آوے جہاد دا موقع آوے روزے دا موقع آوے معاف کر دیون دا موقع آوے درگزر کرن دا موقع آوے مہمان نوازی دا موقع آوے اللہ دے گھر آباد کرن دا موقع آوے اللہ دے فاستبقوا الخیرات اے جٹو فاستبقوا الخیرات اے دنیا دے ملازمو فاستبقوا الخیرات اے دنیا دے امیر و غریب و فاستبقوا الخیرات ہر نیکی دے کام جاگتے تھے کرو ذرا غور کرو آنکھی میں بات ہے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں نال حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں ادھی رات دا وقت گزردا پے حضرت نبی کریم علیہ السلام
مسجد چوں نکل کے اپنے بیوی دے حجرے چ ویندے پین حضرت ابو بکر تے عمر بھی پچاون ویندے پین ایویں جڑے ویلے مسجد نبوی دے دروازے کے پہ گزردے ہن تے مسجد نبوی دے صحن چ اندھارا ہائی تے گھپ اندھارا آئی تے کوئی نہ پیا نظر دا لیکن ایویں لگدا جویں کوئی بندہ مسجد نبوی دے صحن چ کھڑا ہوئے ادھی رات دا وقت آئی تے اونچی اونچی آواز نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑا کرنا امام کائنات نے تلاوت سنی آپ نے فرمایا ابو بکر عمر جی اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا جیڑا بندہ بھی مسجد نبوی دے صحن چ کھڑ کے قرآن کھڑا پڑھ دے ایکو خبر دے دیو کہ اللہ نے اندے قرآن سنن نال اندے قرآن پڑھن نال رب نے اندے تے جنت واجب فرما دیتی ہے تے فرمایا نہیں کو کیا دیو خبر بولو بھی کیا دیو ایکو ہن خبر دیو اے نبی دا فرمان ہا تے نبی دے فرمان منن وچ نیکی ہے یا نہیں بولو بھئی ہن میرے لگیں حضرت سیدنا عمر آدن میں ارادہ کیتے آج میں صدیق اکبر کنے اگو نکل ساں تے این نیکی اچ میں پہل کرے ساں صدیق کے بھی پہلے ڈسے سائیں بندے کو نبی علیہ السلام کو حجرے چھوڑ کے آئے ہیں حضرت صدیق اکبر اپنے گھر دو لگے گئے حضرت عمر آدن میں مسجد چ داخل آیا ہوں میں کہ نیکی اچ پہل جو کرنی ہے پتہ تا لگے جو کیڑا بندہ ہے میں گیا مسجد نبوی دے صحن چ میں ڈٹھے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کڑا کرنا تے جیندے بارے نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی ہے او حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں اونگلے تے کوئی بات نہیں کی تھی میں کہ میں سویرے سویرے اذان جڑے ویلے تھی سی اذان کے پہلے پہلے حضرت صدیق اکبر کے پہلے پہلے میں کوئی اطلاع دے ساں کیونکہ اطلاع دے من دی ذمہ داری نبی پاک نے لائی ہے حضرت عمر آدن میں اذان کے پہلے اٹھیا میں کہ میں من کے ابن مسعود کو دستک دے کے آدھا تے کو اللہ پاک نے جنت دی بشارت دیتی ہے نبی پاک نے بشارت دیتی ہے تے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے حضرت عمر آدن میں دروازے کو دستک دیتی ہے ابن مسعود باہر آئے جی عمر عبداللہ تے کو مبارک ہوئے رات اجائی میں رات اللہ لفظ حضرت عمر آدن میں بلندہ ودام تے جناب عبداللہ بن مسعود آدن دسن دی لوڑ کہیں نہیں جیڑا کچھ رات تھے تیرے آون کے پہلے صدیق دسا کے میں پہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمائے میرے نبی دے یاران دی عادت آئیں اے انہاں دا مزاج ذرہ برابر بھی دیر نہ لینے اللہ قرآن چاہتے یسارعون فی الخیرات ہر نیکی دے کم میں شاباگون ہیں ایک بھی جنگل واقعہ جڑا بڑا مشہور و معروف ہے امام کائنات جڑے ویلے سارے کے تامن تے چندہ بیٹھے منگ دین حضرت سیدنا عمر آدن میڈا دل دا آج میڈا مقابلہ کوئی نہ کر سکسی آج صدیق بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت صدیق مال میرے کے گھٹن میں مال چنا کے زیادہ آج میرا پہلا نمبر ہونے حضرت عمر آدن میں نبی پاک دے کھبے پاسے بیٹھا ہوں حضرت صدیق سجے پاسے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے چندہ بیٹھے منگ دے ہیں سارے صاحب اپنی اپنی طاقت دے مطابق چندہ چاہیے دے ہیں تے حضرت عمر آدن میں اجازت کی دیئے میں گھر لگا گیا اپنے گھر دا سارا سامان اکٹھا چا کیتم ادھا سامان میں نبی پاک دی خدمت جے پیش کر دیتے میں تے ادھا سامان گھر رکھ دیتے میں دو جگن تے ایک جگ گھر ایک نبی پاک دی عدالت دو برتنن پانی پیون دے ایک گھر تے ایک نبی پاک دی خدمت جڑیاں چار چیزاں دو گھر تے دو نبی دی خدمت ادھا سامان میں اکٹھا کر کے آنے میری نیت آئی میری نیت آج صدیق دا مقابلہ کرنے آج نیکی صدیق کے پہلا نمبر گننے حضرت عمر آدن میں مال سامنے رکھ کے بہ گیا امام کائنات بھی میرے نال بیٹھے ہیں تے اچانک حضرت
صدیق اکبر نے چھوٹی جی گنڈی بدھی ہوئی آئی سر تے رکھی ہوئی نے ایویں تھوڑا جیاں وزانا آ کر کے امام کائنات دے سامنے رکھ دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے جناب صدیق اکبر دی گنڈی کھولی ہے آپ نے فرمایا صدیق لگدا ایویں جویں گھر دا سارا سامان چایا ہوویں یار یار دے گھراں کے واقف ہونن یار یار دے مزاج کے واقف ہونن او یار کیاں ہے جڑا یار دی طبیعت کے واقف نہ ہوئے میں تیرے گھر دے سامان دے ایک ایک حصے کو جاندا لگدا ایویں جویں ہر شے چایا ہوویں حضرت عمر آدن میں قریب ہویا صدیق اکبر آدن اللہ دے نبی میں اندیواری اپنے دیواریں تے ہاتھ مریں دا رہ گیا متا کہیں جاتے سوئی چپی کھڑی ہوئے تے او بھی آپ دی خدمت حاضر کر دے اللہ دے رسول دا نام بچا کے آیا حضرت عمر آدن میرے پیرے وچوں زمین نکل گئی ہے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا عمر ساری زندگی عبادتاں تے نیکیاں کریں دا رہے جناب صدیق دے نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ پاک فرمے دے صحابہ نیکیے چگو گوندیاں نماز دا معاملہ ہویا روزے دا معاملہ ہویا معاف کر دیون دا معاملہ ہویا تہجد پڑھن دا معاملہ ہویا سلام وچ پہل کرن دا معاملہ ہویا لوگوں کو سینے دے نال لاون دا معاملہ ہویا اللہ پاک فرمے دے صحابہ دی عزت دی ایک وجہ اے بھی آئی صحابہ دی کامیابی دی ایک وجہ اے بھی آئی صحابہ اللہ کو پیارے ہیں ایک وجہ اے بھی آئی صحابہ تے اللہ پاک راضیاں انہاں وچوں ایک وجہ اے بھی آئی اللہ دے اولائکا یسارعون فی الخیرات نبی دے یاراں دا مزاج ہر نیکی دے کم میں چکونے تے میں اللہ پاک رحمت دے مانگ کھول دینا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھا ہاں 14ویں دی چاندنی رات ہے سونا تھوڑی امت کوئی ہے یو جہاں بندہ جہاں نیکیاں میں تاریاں دے برابر ہوون فرمایا جیا کون فرمایا عائشہ عمر بن خطاب دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر ہیں اماں جان چپ کر گئی ہاں میرے نبی سی چہرہ عائشہ دو ڈٹھا فرمایا اداس تھی گئی نہیں بابا جی اداس تا نم پر میرا ارادہ کچھ ہو رہا فرمایا میں تیرا ارادہ سمجھ گیا تم پوچھ دیو سے میرے بابے دیاں نیکیاں اتنا ہو سن تو میں جواب چاکساں ابو بکر جان نیکیاں جی سونا میری نیت ہی آئی آپ نے فرمایا تھوڑا ٹیک چھوڑی نے فرمایا نے عائشہ میری ساری کروڑاں ارباں خرباں دی امت نیکیاں کرے اور نیکیاں پہل کرے اور سارے دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی ہومن تاں بھی جناب صدیق اکبر دے نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہر نیکی دے چگو ہر نیکی ہے چگو ہر صحابی اگو آپ نے پوچھا نا ایک نیوار کیڑا بندہ ہے تورے وچوں جڑا آج روزہ رکھی ودے قال ابو بکر آنا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا آج جنازہ پڑھی ودے بھائی قال ابو بکر کیڑا بندہ ہے جڑا بیمار دی تیمارداری کی دی ودے قال ابو بکر کیا خیال ہے کیڑا بندہ ہے جڑا توالے وچوں مسکین کو کھانا کھوائی ودے من عاد منکم اليوم مریضا من تبع منکم اليوم جنازتا من اطعم منکم اليوم مسکینا آج کیڑا بندہ ہے جڑا مسکین کو کھانا کھوائی ودے روزے دی حالت ہے ہر سوال دے بدلے جواب صدیق جواب صدیق جواب صدیق امام کائنات نے فرمائے لوگوں کچھ ایو جیں خوش نصیب ہو سن میری امت دے جنہ واسطے اللہ پاک نے جنت دے 28 دروازے کھولنے ونن تے اللہ پاک نے فرماونے میرے بندیوں جڑے ہر نیکی چ پہل کریں دے آوے تواڈے واسطے جنت دے 28 دروازے کھلین جڑے دروازے وچوں دل دی وے داخل ہو حضرت ابو بکر صدیق آدن اللہ دے نبی کون ایو
جائیں کنہ کو جان دیا ہو یا نہیں. آپ نے فرمایا جیڑے جنت دے 28 دروازے وچوں داخل تھی سن اے میرا ابو بکر انہاں دے وچوں انت منہم تم ابو بکر بھی انہاں دے وچوں آئی. جیڑا روزے چگو ہوئے صدقے وچ اگو ہوئے جیڑا نماز چگو ہوئے تیمارداری چگو ہوئے جنازے پڑھنے چگو ہوئے جیڑا نیکی چگو ہوئے اللہ پاک نے اون دے واسطے جنت دے 28 دروازے کھولنے تے اللہ پاک نے 28 دروازے میں جو آواز نہیں مانگنی ہے ہی واسطے اللہ فرمے دے فاستبقوا الخیرات. اگر اپنا چک اپنا وطن تے اپنا ماحول ستھرا کرنا چاہتے ہو ہر نیکی دے کام میں پہل کرو میں اللہ تواڈے اوتے رحمت فرما دینا. کوئی نیکی دا کام پچھتے ہیں بولو بھائی صحابہ دے ایک ایک واقعات ہیں قرآن حدیث ہے کہ وہ نیکی پچھتے کہنا تھی دیا. حضرت حنزلہ دا واقعہ تا کئی باری سنی ہوتے ہو. سہاگ رات پہلی رات حق زوجیت ادا تھی ون اللہ حق زوجیت تھی چکے غسل واجب ہا نیکی دا مسئلہ ہے پہل کی تھی نے دوڑ پہ نبی علیہ السلام دے کٹھے رلین جنگ لڑجیں شہید تھی گئے. آپ شہداء دا جائزہ ودے گھن دیا. اطلاع ملی حنزلہ دی بیوی تو کو ملنا چاہتی فرمایا اجازت آ گئی ہے با پردہ ہو کے قریب آ کے عرض کریں دیئے سونا میں سنے شہیدیں کو غسل کوئی نہیں دیں دے. جی صحیح سنی کین سے دیں دے. فرمایا سونا میرے سر دے تاج کو غسل دے چھڑائے میری عرضی ہے میری گزارش. فرمایا وجہ آکھن لگی وجہ کیا ہے بس حق زوجیت ادا کی تیسے غسل کرنا باقی ہا نیکی دا ایڈو فرمان اندے کنے ٹکرائے سوچے سا کہ غسل کرنے دیر کرے نا مطا نیکی تے پہنچانے دیر ہو ونجے بس دوڑ پائے تے شہید ہو گئے غسل لازمی کروا چھوڑائے. حنزلہ دی بیوی حال کھڑی دیں دی میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسوں پہ نکلتے ہیں. سونا تساں کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا حنزلہ دی بیوی میں کو سارا معاملہ سمجھ آ گئے میں آپ حیران ہمیں آج تک کہیں شہید نالی میں نہیں ہویا جڑا حضرت حنزلہ نال ہوندا پہ صحیح کیا پیا ہوندے خیریت ہے. فرمایا حنزلہ دی بیوی خوش نصیب ہیں آسمان تو رب نے جنت دا پانی بھیج کے فرشتے نازل کیتن احد دے میدان چ حنزلے کو فرشتے غسل پہ دن. جڑا نیکی کرے نا نیکی تے نیکی کرے پہل اللہ ان دے سارے انتظامات کر دیں دے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دیں دے. صحابہ کرام دے بارے اندے کہ جڑے ویلے مغرب دی اذان ہویا مغرب دی اذان تو فوراً بعد درخ دے انتے مسجد نبوی دے پلر گلے دے ان انہیں کو سترہ بنا کے فردیں کو پہلے دور رکھتا پڑ دے ان شوق ہونا انہیں کو. اور اذان واسطے نبی علیہ السلام فرمایا کر تو کو پتہ لگ وجنا بھی اذان دا کتنا اجر ہے تو کو آپ پتہ ہے لڑائی کر نہیں پائے گئی کرے سو لیکن اذان کہیں بے کو نہ دے وانے سو. والا آپ نے فرمایا تو کو پتہ لگ وجنا عشاء دی نماز یا ویسے کوئی نماز جماعت نال پڑھن دی کتنا نے کی ہے ولو کانا حبون تو کو گوجیں دے بھر اگر گھسیٹ کے بھی آمنا پائے گیا ضرور آسو تو کو نیکی دا ہی پتہ کہنے. حضرات جیندے پلے نیکی ہے سمجھو بندہ بیڑا ہوندا پار ہے جیندے پلے نیکی نہیں لا تازرو وازرتم وزر اخرى میں مر گیا میرے مرن دے بعد 100 قرآن دے ختم کر کے میرے ذمہ لا چھوڑ میں کو ٹکے دا فائدہ نہیں تھی ہونا میرے مرن دے بعد پچھو جتنی مرضی درود پڑھ کے میرے ذمہ لا چھوڑیں کوئی فائدہ نہیں جب تک میں آپ اپنی زندگی اچ نیکی نہ کروں. میں نیکی کرے سا میں کو فائدہ تھی سی سارے کو دعوت فکرے نماز دی پابندی کی تھی کرو نماز علی نیکی اچ جلدی کی تھی کرو سارے کو دعوت فکرے اوے میاں سچ بولنے چ جلدی کی تھی کرو لوگیں کو سینے لاونے جلدی کی تھی کرو نیکی دا کوئی کام ہوئے فاستبقوا الخیرات جلے پلے نیکی ہو سی اللہ وال ہر دعا قبول کرے سی. اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے. کل انشاءاللہ جمعہ دا خطبہ محترم دما قرہ موجودن سب دا شکریہ اللہ سب دی تشریف آوری مبارک بناوے اور تساں احباب دی حاضری کو اللہ قبول کرے. مسجد حاضہ دی انتظامیہ دوست جنہوں نے فکر کی تھی پروگرام دی قاری صاحب محترم ناظم سٹیج صاحب اور دیگر اللہ سب دی محنت کو قبول کرے. انشاءاللہ ہون جڑے ویلے اذان تھے وے نا چاک خالی تھی وینا چاہیے اللہ دا گھر بھریج وینا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی بولو بھائی جیڑا نیکی دا کام ہوئے انشاءاللہ پچھتے ہیں بولو بھائی نہیں تھی ہونا کوئی معاملہ بھی ہوئے. 11 اگست بروز اتوار بعد نماز عشاء درس قرآن و حدیث اڈا حسین آباد حضرت